وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے اب تک 5 فرائض نماز کے وہ پڑھ لیے ہیں۔ آج چھٹا فرض قادہ اخیرہ یعنی آخری تشہد۔ نماز کی حالت میں جو عام روٹین میں قادہ اخیرہ میں کیسے بیٹھتے ہیں، سیدھا پاؤں اٹھا کے الٹا بچھا کے اس کے اوپر بیٹھا جاتا ہے۔ سیدھا پاؤں کھڑا کر کے الٹا پاؤں بچھا کے اس کے اوپر بیٹھا جاتا ہے۔ گھٹنے قبلے کی جانب رکھے جاتے ہیں اور اپنی رانوں کے اوپر ہاتھوں کو رکھا جاتا ہے۔ یہ قادہ اخیرہ میں بیٹھنے کا طریقہ ہے عام مسلمان کے لیے۔ اگر کسی کو گھٹنوں کی تکلیف ہو تو وہ ایک گھٹنا کھڑا کر کے بھی بیٹھ سکتا ہے۔ اگر کسی کو تکلیف ہو کہ وہ دوزانوں نہیں بیٹھ سکتا تو آلتی پالتی مار کے بھی قادہ اخیرہ میں بیٹھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ چند طریقے تھے جس طرح اس کو سہولت ہو۔ قبلہ کی رخ اس کی چھاتی ہونی چاہیے، سینہ قبلہ کی جانب ہو اور وہ کسی بھی حالت میں بیٹھ سکتا ہے۔ نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر بیٹھنا کہ پوری التحیات یعنی عبدہ و رسولہ تک پڑھ لی جائے، اتنا فرض ہے۔ قادہ اخیرہ از خود فرض ہے، اس کے اندر پڑھنا کتنا فرض ہے؟ اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر عبدہ و رسولہ تک پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد تک پڑھا، فرض پورا ہو گیا۔ باقی سنت ہے۔ اس کے بعد آپ درود ابراہیمی پڑھیے، وہ انشاءاللہ ہم نماز کے طریقے میں سارا پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد معصورہ دعائیں ہیں عرف عام میں جو پڑھی جاتی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کے بعد پھر آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ہاں جی، یہ دعائیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو اگر انفرادی پڑھیں۔ مثلا بعض مرتبہ امام صاحب تشہد لمبا کر دیتے ہیں تو چپ رہنے کی بجائے یہ دعائیں پڑھ لیں آپ سے۔ ہاں جی، قرآن پاک کے اندر جس طرح بھی آئیں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، جو قرآن پاک کے اندر احادیث مبارکہ کے اندر دعائیں آئی ہیں آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ فرض پورا ہو چکا ہے، اب سنت ادا کی جا رہی ہے۔ سنتوں کے بعد آپ نوافل یہ جتنا بھی خیر کریں گے خیر ہی ہے۔ 4 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھا، 4 رکعت پڑھنے کے بعد بندہ بیٹھا، لیکن دماغ میں خیال آ گیا او ہو یہ تو تیسری رکعت تھی جدھر میں بیٹھ گیا۔ پھر وہ کھڑا ہو گیا، پھر اس نے سوچا نہیں یار میں نے تو 4 پوری کر لی ہیں، اب وہ دوبارہ بیٹھ گیا۔ پھر اس نے سلام پھیرا۔ اب وہ پہلا بیٹھنا اور دوسرا بیٹھنا اگر مجموعہ بقدر تشہد پورا ہو گیا ہے تو فرض ادا ہو گیا، ورنہ نہیں۔ ٹھیک ہے جی، یعنی اتنی دیر وہ دونوں وقتوں کو ملایا جائے کہ بندہ اللہم صلی علی محمد تک پہنچ گیا، اتنا پڑھ لے گا تو فرض ادا ہوگا۔ صحیح طریقہ کیا، بہتر طریقہ کیا ہے؟ دوبارہ سے التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھ کے یوم یقوم الحساب تک جائے، پھر سلام پھیر۔ ٹھیک ہے جی، پورا قادہ اخیرہ سوتے میں گزر گیا، بعد بیداری بقدر تشہد بیٹھنا فرض ہے۔ اتحیات میں بیٹھا، نیندر آ گئی، سویا رہا پاویں 4-5 منٹ سو گیا، جیسے ہوش آئی ہے، ڈگیا نہیں، گرا گرا نہیں، تو اگر اب نیندر کھلی ہے نا تو اتنا بیٹھنا جتنا بقدر تشہد پڑھا جائے اتنا بیٹھنا اس کے اوپر فرض ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ یوں ہی قیام، قرات، رکوع، سجود میں اول سے آخر تک سوتا رہا، تو بعد بیداری ان کا اعادہ فرض ہے۔ نیندر اچ نماز پڑھ لی ہے جی، اب جب جاگے گا اب یہ دوبارہ چیزیں کرے، وہ تو نیندر اچ کیتا ہے، دوبارہ کرے۔ ٹھیک ہے جی، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ اور سجدہ سہو بھی کرے، لوگ اس سے غافل ہیں، خصوصاً گرمیوں کے اندر
تراویح کی نماز میں اکثر لوگ کھڑے کھڑے ہی سو جاتے ہیں، ادھی نیندر تراویح چ پوری کر لیں، کیونکہ ادھر سے سحری بھی جلدی ہو جاتی ہے، ادھر سے عشاء بھی لیٹ ہوتی ہے، ہاں جی، راتی 10:30 11 بجے بندہ جا کے فارغ ہو رہا ہوں، 10:30 11 بجے پھر حالت کی ہوتی ہے، بندہ نال ستا ہوتا ہے، نال تراویح پڑھ رہا ہے، تو اگر تو نیندر میں گزر گیا یہ سارا پروگرام، ہاں جی، تو پھر تو نہیں ہوئی، اعادہ ان کا واجب تھا، اور اگر بعد بیداری اس نے یہ چیزیں کر لیں تو نماز ہو جائے گی۔ اب وہ سجدہ صاحب کرے کہ اس نے غفلت کی ہے، اس نے یہ غفلت کی، اچھا جی، پوری رکعت سوتے میں ہی پڑھ لی تو نماز فاسد ہو گئی، پوری رکعت گزر گئی، بندہ سویا ہی ہوا ہے، رکعت تو ختم ہو گئی، نماز فاسد ہو گئی۔ 4 رکعت والی فرض میں چوتھی رکعت کے بعد قعدہ نہ کیا تو جب تک 5ویں کا سجدہ نہ کیا ہو بیٹھ جائے۔ 4 رکعتوں میں قعدہ اخیرہ فرض تھا، اس نے نہیں کیا، 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا، قیام بھی ہو گیا، رکوع بھی ہو گیا، ابھی سجدہ نہیں کیا نا تو ویسے ہی بیٹھ جائے اور قعدہ اخیرہ مکمل کر کے نماز کو وہاں پہ مکمل کرے۔ اچھا جی، 5ویں کا سجدہ کر لیا یا فجر میں دوسری پر نہیں بیٹھا، تیسری کا سجدہ کر لیا یا مغرب میں تیسری پر نہ بیٹھا، چوتھی کا سجدہ کر لیا، ان سب صورتوں میں فرض باطل ہو گئے، ان سب صورتوں میں فرض باطل ہو گئے۔ مغرب کے سوا اور نمازوں میں ایک اور رکعت ملا لے، آخر میں سجدہ صاحب کر لے، نماز مکمل ہو جائے۔ مغرب میں ایسا نہیں، کیونکہ مغرب کی طاق رکعتیں 3 رکعتیں، وہ 4 نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نہیں، باقی 4 جو تھیں وہ 6 ہو جائیں گی، 4 فرض پورے ہو جائیں گے، اور جو 2 اضافی وہ نوافل کے اندر آ جائیں گی، اور سجدہ صاحب سے اس کی کوتاہی معاف ہو جائے گی۔ 4 رکعت والی، اچھا، بقدر تشہد بیٹھنے کے بعد یاد آیا کہ سجدہ تلاوت یا کوئی اور سجدہ کرنا ہے اور کر لیا تو فرض ہے کہ سجدے کے بعد پھر بقدر تشہد بیٹھے، وہ پہلا قاعدہ جاتا رہا، قاعدہ نہ کرے گا تو نماز نہ ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ منیہ کے اندر، دور مختار کے اندر اسی طرح مسائل، اور غنیہ کے اندر اسی طرح مسائل موجود ہیں۔ سجدہ صاحب کرنے سے پہلا قاعدہ باطل نہ ہوا مگر تشہد واجب ہے، یعنی اگر سجدہ صاحب کر کے سلام پھیر دیا تو فرض ادا ہو گیا مگر گناہ گار ہوا، اعادہ واجب ہے۔ رد المحتار اور بحر شریعت کے اندر یہ مسئلہ اسی طرح موجود ہے۔ ہم جب سجدہ صاحب کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ پہلے تحیات پڑھتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ 2 سجدے کرتے ہیں، سجدہ صاحب کرتے ہیں، پھر دوبارہ سے تحیات پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ہے صحیح طریقہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان ہوتا ہے، بندہ بھول جاتا ہے تاکہ پچھلوں کو بھی یاد آ جاتا ہے کہ اگر بھول جائے تو ایسا کرنا ہے پیچھے، تو سجدہ صاحب کرنے کے پہلے اتحیات پڑھی جاتی ہیں، اب دوبارہ سجدہ صاحب کیا، اب اس کے اوپر واجب ہے کہ دوبارہ تشہد کی مقدار بیٹھے، اب اس نے کیا، واجب ادا ہو گیا، واجب ادا ہو گیا، نماز پھیر لی، سلام پھیر لیا، بالکل ٹھیک۔ لیکن اگر سجدہ صاحب کرنے کے بعد فوراً وہ سلام پھیر دیتا ہے، تشہد تو واجب تھا، اس نے ایسا کیا، یہ گناہ کیا، اس نے گناہ گار ہوا، نماز کو دوبارہ پڑھے، تو اسے بہتر نہیں سلام پھیر کے دوبارہ اتحیات پڑھی جائے، اتحیات پڑھنے کے بعد پھر یہ تھا جی نماز کے اندر قاعدہ اخیرہ کے مسائل۔ اس سے متعلق کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو عصر میں خروج بصنعہ جو آخری فرض ہے نماز کا، صنعہ یعنی نماز سے ہم نے نکلنا کیسے ہے، کن کن مسائل کے ساتھ اس کا ہوگا، وہ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔